نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے اور اسلام کے دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کی روشنی میں اسلام کے پہلو رحمت و شفقت کے اس گوشے کا بیان مکمل کیا ہے کہ خواتین کے لیے اسلام کس طرح رحمت، شفقت، نرمی، محبت، سہولت اور ملاطفت کا درس دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مظاہر سے ہمیں اس کا کیا معیار میسر آتا ہے۔ اس حصے کو ختم کرنے کے بعد آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اسی پہلو رحمت و شفقت کا بیان اطفال اور صغار کے حق میں، اولاد کے حق میں، اور پھر سوسائٹی کے تمام چھوٹے بچوں کے حق میں، ینگر جنریشنز، کڈز، یعنی چھوٹے بچوں سے لے کر جتنی ینگر جنریشن ہے ان تک کے لیے اسلام کا تصور رحمت و شفقت کیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح محبت، نرمی اور ملاطفت سے پیش آنے کا درس اسلام میں دیا گیا ہے۔ اس باب میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کردہ اس حدیث سے کر رہے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ متفق علیہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اس موضوع کے ضمن میں پہلے اولاد کے حق میں جو رحمت و شفقت کا تصور اسلام ہے اس کو بیان کریں گے، اور اپنی اولاد کے بعد پھر ہم آگے اس موضوع کو لیں گے کہ اوورآل چھوٹے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے اسلام کا رحمت و شفقت کا تصور کیا ہے اور کس حد تک اس کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس کو امام بخاری نے باب الادب میں، کتاب الادب میں باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ، یعنی بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے رحمت کا باب اور اس کو چومنے کا اور اس کو سینے سے لگانے کا، اس باب میں امام بخاری نے اس کو لیا، اور امام مسلم نے کتاب الفضائل میں اور باب رحمتہ الصبیان والعیال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بچوں کے لیے اور اہل و عیال کے لیے کیا تھی، اس باب میں اس حدیث کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن ابن علی،
وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بن حابس التمیمی جالس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما. جب آپ کا بوسہ لیا تو اس وقت اقرع بن حابس التمیمی نامی ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر تھا. اس نے بھی دیکھا. فقال الاقرع، اقرع بن حابس تمیمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، میرے 10 بیٹے ہیں مگر میں نے آج تک ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چوما. فناظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم. آقا علیہ السلام نے بڑے تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ اس کو دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا، یعنی شفقت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اس پر بھی رحمت، شفقت اور محبت نہیں کی جائے گی. ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دیا. اب یہی مضمون حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. امام بخاری نے اس اگلی حدیث کو کتاب التوحید میں اور امام مسلم نے کتاب الفضائل باب رحمتہ بالصبیان والعیال میں. پچھلی حدیث بھی امام مسلم نے باب رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصبیان والعیال میں روایت کی تھی. اسی باب میں یہ حدیث مسلم دوبارہ لائے ہیں، مگر امام بخاری نے کتاب التوحید میں روایت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر کبھی رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پہ رحم نہ کرے. یعنی جس شخص کی طبیعت میں لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت اور محبت کا عنصر نہیں ہے اور اس کا اظہار نہیں کرتا اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اور اپنے برتاؤ سے، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی رحمت اور شفقت کا سلوک کیا جائے گا. قاعدہ بیان کر دیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا، اور اس حدیث کو بھی امام مسلم لائے ہیں اپنی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر، اور امام مسلم کے علاوہ امام بخاری نے بھی روایت کیا. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی اعراب کی، یعنی دیہات کے رہنے والے لوگوں کا ایک وفد آیا. فقالوا، تو انہوں نے پوچھا، فقالوا اتقبلون صبیانکم، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوں گے، پوچھا کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ یہ جو بدو تھے دیہات سے آنے والے اعرابی، انہوں نے سوال کیا. فقالوا نعم. اب صحابہ کرام جو بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کے ارد گرد، انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تو چومتے ہیں. اور وہ مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، مگر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ کے سامنے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تو چومتے ہیں. فقالوا لکننا واللہ لا ما نقبل، لیکن خدا کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چومتے، یہ انہوں نے کہا. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے اگر تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کو چھین ہی لیا ہو اور تمہارے دلوں کو محروم کر دیا ہو رحمت سے، شفقت سے، محبت سے، تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جا سکتا. یعنی یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور یہ حسن کردار ہے، یہ حسن اخلاق ہے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن.
ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज, प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक, हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये हदीस अल-मुसलसल है बिल-अव्वलिया, हदीसुर रहमा अल-मुसलसल बिल-अव्वलिया भी कहते हैं। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये हदीस जो अब कोट कर रहा हूँ, इसकी सनद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़ से अब तक मेरे पास मुत्तसिल सनद है मुसलसल बिल-अव्वलिया। और ये मैं बहुत से उलमा और शयूख जो हदीस पढ़ने वाले और अकाबिर लोग हैं और मेरे तलामिज़ा और शागिर्दों को ये हदीस सनद के साथ मुत्तसिलन दिया भी करता हूँ रिवायत के। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। फरमाया कि रहमत करने वाले लोगों के साथ रहम से, शफकत से, मोहब्बत से पेश आने वाले, उन्हीं लोगों पर रब रहमान रहम फरमाएगा। और फिर हुक्म दिया, इरहमू मन फिल अर्द, लोगों जो ज़मीन पे रहते हैं उन पर तुम रहम किया करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो जो आसमानों वाला है रब यानी अल्लाह ताला, वो उसके सिले में तुम पे रहमत फरमाएगा। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया है अपने मुसनद में, इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया अपने मुसन्नफ़ में, इमाम हुमैदी ने रिवायत किया है अपने मुसनद में, इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया अपनी सुनन में, इमाम बेहकी ने रिवायत किया है सुनन कुबरा में, और इमाम तिरमज़ी ने अपनी जामे में। यह हदीस सही है। और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, और कसीर नुसूस हैं इस हदीस के लिए। तो गोया आका अलैहिस्सलाम ने एक कायदा कुल्लिया बयान फरमा दिया कि जो शख्स बच्चों पे रहम नहीं करता, बच्चों पे रहमत शफकत और मोहब्बत नहीं करता, या लोगों पर रहमत शफकत और मोहब्बत के साथ पेश नहीं आता, वो कभी भी अल्लाह की बारगाह से अपने साथ रहमत शफकत के मुआमला की उम्मीद न रखे। तो अगर कोई शख्स ज़मीन पर बसने वालों पर रहम करेगा तो वो तवक्को करे कि आसमान वाला रब उस पर भी रहम फरमाएगा। और ये कि बच्चों पे रहम करना जो शख्स नहीं करेगा वो अल्लाह की रहमत से महरूम होगा। ये एक उमूमी कायदा आका अलैहिस्सलाम ने वज़ा फरमा दिया। अब इसके बाद हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ीद रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सबसे बढ़कर इस रुए ज़मीन पर मखलूक में सबसे बढ़कर अपने अहल व अयाल पर और बच्चों पर रहमत शफकत और मोहब्बत फरमाने वाले थे। इसको बयान करते हैं। और इमाम मुस्लिम ने उनसे रिवायत किया अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपके एक साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑफ कोर्स उनका भी बाकी शहजादों की तरह बचपन में विसाल हो गया। तो हज़रत इब्राहीम का और इनका मज़ार जन्नतुल बकी में है, लोग ज़ियारत करते हैं जब जाते हैं, वाज़े नुमाया मज़ार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का, इनकी परवरिश के लिए आका अलैहिस्सलाम ने
مدینہ طیبہ کی نواحی بستیوں میں سے ایک گھر میں، وہاں عرب دنیا کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے بعض گھروں میں خواتین کے پاس تربیت پرورش کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ کلچر تھا، عرب کلچر تھا، جو پیگن عرب سوسائٹی سے چلا آ رہا تھا اور مدینہ طیبہ اور بعد کے زمانوں تک یہ جاری رہا۔ اسی وجہ سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئیں اور قبیلہ بنو سعد میں وہاں آپ کی پرورش ہوئی۔ قبیلہ بنو سعد میں طائف سے آگے 4 سال تک آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور 5ویں برس واپس آئے۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح ایک خاتون کے پاس مسترضعہ جو دودھ پلانے والی تھی ان کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا چھوٹا سا گھر تھا، بعض اوقات دھواں بھی اس میں بھر جاتا تھا، جیسے گھر میں کوئی چولہا ہے، لکڑی ہے، آگ لگائی تو دھواں بھی بھر جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام پھر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو دیکھنے، ملنے، پیار کرنے، چومنے کے لیے آف اینڈ آن اکثر و بیشتر اس خاتون کے چھوٹے سے گھر میں، ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ہم بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتے، ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے، اور پھر جب بیٹھ جاتے تو وہ دخان یعنی وہ دھواں بنا رہے ہوتے تھے، آگ کو پھونک رہے ہوتے تھے، آگ کو، اور سالن پکا رہے ہوتے تھے، اور اس کیفیت میں بھی آقا علیہ السلام وہاں بیٹھتے، اور کبھی ان کے ساتھ پھر خود دھواں بھی پھونکتے، ان کی مدد کرتے آقا علیہ السلام، خود بھی دھواں پھونکتے، یعنی ان کا دھواں جو آگ جلانے کے لیے وہ ایک دھواں پھونکنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے بغیر بھی، جیسے پاکستان میں آج بھی دیہاتوں میں ہوگا مگر پہلے وقتوں میں تو ہوتا تھا کہ جب یہ تیل کے چولہے نہیں تھے یا سوئی گیس کے نہیں تھے تو لکڑیاں وغیرہ آگ لگا کے تو پھر پھونک مارتی تھی عورتیں، اور اس سے دھواں بھی نکلتا تھا اور آگ بھی جلتی تھی، پھر آگ بجھ جاتی تھی تو پھونک مار مار کے دوبارہ آگ جلاتی تھی تو دھواں بھی نکلتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے جاتے ان کے گھر، تو کئی بار ان کے گھر بیٹھتے، جب ان کی آگ جلانے کی نوبت آتی یا کوئی کھانا سالن وہ پکا رہے ہوتے تو ان کی مدد کرتے، بیٹھ جاتے چولہے کے سامنے، خود ان کو پھونک مار کے ان کی آگ جلاتے، خود اتنی شفقت فرماتے اپنے صاحبزادے کی وجہ سے۔ پھر آقا علیہ السلام اس کو اٹھا لیتے اور ان کو چومتے رہتے، پیار کرتے، چومتے، پھر واپس تشریف لے آتے۔ صحابہ کرام کہتے ہم بھی ساتھ واپس آ جاتے۔ یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ اور پھر حضرت امام ابو یعلا نے اور امام بغوی نے روایت کر کے اس موقع پر بھی کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان، کہ کل مخلوق انسانی اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب یہاں ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث آتی ہے جس میں آقا علیہ السلام کے ایک عجیب ایمان افروز اور پیار بھرے معمول کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسے امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت کیا اور باب قائم کیا کہ نماز میں اگر چھوٹی بچی کو اٹھایا ہوا ہو تو اس کا حکم کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کیا اور باب قائم کیا باب جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، نماز میں چھوٹے بچوں کو اٹھانے کا بیان۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو شہزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب سے بڑی صاحبزادی عمر میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں، واہ نزول قرآن اس ماہ میں، رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی۔ کولکتہ سے جی، روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ۔ بلا میرے مولا
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फ़वाइद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ये अबुल आस बिन रबी की ज़ौजा थी और उनसे ये बेटी थी उमामा। तो पहली हज़रत ज़ैनब थी आपकी शहज़ादी, दूसरी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, तीसरी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम दोनों बारी बारी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके अक़द मुबारक में दिया गया। तो ये उनकी ज़ौजा थी दोनों। और चौथी शहज़ादी सबसे छोटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका अक़द मुबारक सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से था। तो ये हज़रत ज़ैनब जो सबसे बड़ी शहज़ादी थी, ये हज़रत अबुल आस बिन रबी उनकी ज़ौजा थी। उनसे उनकी एक बेटी थी, यानी आका अलैहिस्सलाम की नवासी, उनका नाम था उमामा बिन्त ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो फरमाते हैं, अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कई बार देखा कि वो अपनी नवासी उमामा बिन्त ज़ैनब को आका अलैहिस्सलाम उठाए हुए होते और जब सजदे में जाते तो उसको एक तरफ नीचे बैठा देते और जब क़याम करते तो उसको फिर उठा लेते। मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया कि ये बिलुमूम ऐसा मामूल नफली नमाज़ों में था। रात की नमाज़ों में जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे या नवाफिल आका अलैहिस्सलाम अदा कर रहे होते और बच्ची खेल रही होती, साथ होती, जाग रही होती या रोती तो उठा लेते। ये नफली नमाज़ों के लिए फरमाया अक्सर मुहद्दिसीन ने। और सही मुस्लिम की रिवायत से और बुखारी की रिवायत से ये भी मालूम होता है कि बाज़ औक़ात फ़र्ज़ नमाज़ों में भी ऐसा किया, चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने जमात कराते हुए, इमामत कराते हुए नमाज की, जो कि फ़र्ज़ नमाज में हुआ करती थी, तब भी अपने बाद साहबजादों को और साहबजादियों को उठाया है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी। इमाम मुस्लिम ने जो ज़्यादा किया रिवायत में वो बयान किया, वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू क़तादा रिवायत करते हैं, रईतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यउम्मुन नास, मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम बाजमात नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत करा रहे हैं और नमाज की इमामत कराते हुए फिर ये वाक़या बयान किया। अब इमाम मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक ये वाक़या गोया फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के दौरान का है। और दीगर बात रिवायात में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नफली नमाज़ों के लिए भी बयान किया गया, मगर फ़र्ज़ नमाज के लिए जब साबित है तो नफली नमाजें तो उससे फिर कमतर दर्जा की हामिल होती हैं। नमाज के वक्त उनको उठाना, अंदाज़ा करें किस कदर आका अलैहिस्सलाम की रहमत और शफ़क़त और मोहब्बत औलाद के साथ, अपने नवासों के साथ, और कितनी उनकी दिलजोई फरमाते हैं, उसके लिए कितनी अपनी रहमत के साथ उनकी रियायत और निगरानी फरमाते हैं। आगे एक और हदीस आती है जिसको अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं और वो फरमाते हैं, एक सहाबी फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नमाज पढ़ा रहे थे। साहबज़ारे ये भी फ़र्ज़ नमाज है जो पढ़ा रहे थे। वकान अल हसन युजीउ वहुव सगीर, और ये मामूल बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता कि हमें आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे होते, कई बार ऐसा होता कि इमाम हसन मुज्तबा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
وہ صغیر، چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر سے نکل کے باہر آ جاتے۔ اب آقا علیہ السلام کے در دولت حجرہ مبارک کے ساتھ متصل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، سیدنا علی شیر خدا کا۔ درمیان میں ایک کھڑکی بھی تھی، ونڈو رکھی ہوئی تھی، تاکہ آقا علیہ السلام کبھی کھول کے بات بھی کر سکیں۔ گھر کے ساتھ نیکسٹ ڈور تھا، متصل اگلا حجرہ تھا، اور آقا علیہ السلام کا دروازہ مبارک حجرہ کا جس طرح مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا۔ اور بعد میں جب وہ دروازے بند کرائے گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ بند نہیں کروایا، کھلا رکھنے کی اجازت دی کہ یہ مسجد نبوی کے سین میں بدستور کھلا رہے گا۔ لہٰذا دروازہ چونکہ مسجد نبوی کے سین میں تھا، مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، تو دروازے سے جب بچہ نکلتا ہے تو فوری مسجد نبوی میں آ جاتا۔ تو آقا علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، امام سیدنا حسن مجتبیٰ اپنی کم سنی میں، بچپن میں دوڑ کے چھوٹی عمر میں باہر آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس۔ فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَبَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، تو جب بھی آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ جب بھی سجدے میں جاتے، چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی کندھوں پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو کے بیٹھ جاتے۔ فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ رَفْعًا رَقِيقًا حَتَّى يَدَعَهُ، اور جب وہ آپ کے کندھوں پر یا آپ کی پشت پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تو آقا علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے، سر مبارک تو آہستہ آہستہ کر کے اٹھاتے تاکہ وہ گر نہ پڑے، اور آہستہ آہستہ اٹھا کے اس طرح کہ پھر وہ ان کو آہستہ طریقے سے ان کو نیچے اٹھا دیتے، بازو کی مدد سے ان کو نیچے اتار دیتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ پھر جب نیچے سجدے میں جاتے تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آہستگی سے اٹھاتے تاکہ گر نہ پڑے، اور ہاتھ کی دست مبارک کی مدد سے انہیں اتار کے نیچے بٹھا دیتے۔ پھر آپ حالت جلسہ میں یا قعود میں بیٹھ جاتے، یا قیام میں جانا ہوتا تو دوبارہ قیام فرما لیتے۔ یہ عمل پوری نماز میں جاری رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بهذا الغلام شیئا ما رأیناک تصنعه بأحد، یا رسول اللہ آپ نے اس شہزادے کے ساتھ آج وہ معاملہ کیا ہے کہ جو ہم نے آج تک کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ہر بار سجدے میں وہ آپ کی پشت پہ سوار ہوا اور آپ نے ہر بار سجدے میں یہ اس کا لحاظ کیا، رعایت کی، اٹھتے ہوئے اور اس کو نیچے اتارا، پھر وہ چڑھ گیا، پھر وہی عمل کیا، دہراتے رہے نماز پوری میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انہ ریحانتی من الدنیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا میں میرا پھول ہے، دنیا میں میرا پھول ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ جو بیٹا حسن ہے جب جوان ہوگا خوشخبری بھی بتا دی، غیب کی خبر بھی بتا دی، مستقبل کی، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی اس کی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور حسین دونوں کو شامل کر کے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے سید ہیں، اور دونوں بیٹے میری جنت کے پھول ہیں، میرے باغ کے پھول ہیں، میرے چمن کے پھول ہیں، اور دونوں سید ہیں، یعنی دونوں کی اولاد سے سیادت جنم لے گی، ان دونوں کی اولاد سید کہلائے گی، وہ میری آل ہوگی۔ اس حدیث کو آقا علیہ السلام کی امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کا اسناد بھی صحیح ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اب دوسری حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین یثبان علی ظہرہ، کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے اور حسن اور حسین دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور اگر لوگ ہٹانے لگتے تو آقا علیہ السلام روک دیتے، اس طرح اشارہ